من یاتی من کن بفاحشۃ مبینۃ. اب تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارادہ کرے یضاعف لہا تو ان سب کے لیے عذاب بڑھا دیا جائے گا دگنا ضعفین. ٹھیک ہے. من یأتی منکن بفاحشۃ، من یأتی اور جو لائے، من یأتی کا مطلب ہوتا ہے لانا. من کننا، من کننا آپ پڑھ چکے ہیں، منہا، من ہننا، من کی، من کننا. من کننا کا مطلب کیا ہے؟ تم سب میں سے. منہا اس سے، من ہننا ان سب میں سے، من کی آپ سے، من کننا آپ سب سے. من یأتی من کننا تم سب عورتوں میں سے جو لائے، کیا لائے؟ بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی. فاحشہ مطلب بے حیائی اور مبینہ مطلب کھلی. مبین ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے. تو بفاحشۃ مبینہ جو کھلی بے حیائی لائے، یضاعف تو بڑھایا جائے گا، ملٹیپلائی کیا جائے گا، لہا اس عورت کے لیے، لہا اس عورت کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے. تو لہا اس عورت کے لیے بڑھایا جائے گا. کیا بڑھایا جائے گا؟ العذاب، عذاب بڑھایا جائے گا، ضعفین دگنا. تو جو عورت بے حیائی کا کام کرے تو اس کے لیے دگنا عذاب ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے نؤتیہا، ہم دیں گے اس عورت کو. یہ دوسری آیت ہے، دوسرا مقام ہے. اجرہا اس عورت کا اجر. نؤتیہا ہم دیں گے اس عورت کو، اجرہا اس عورت کا اجر، مرتینی دو مرتبہ، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا، لہا اس عورت کے لیے، رزقاً کریما بہترین رزق. تو اگر اس پوری آیت کا ترجمہ آپ کو نہ بھی یاد رہے تو حرج نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں سے آپ ضرور لیجئے. خاص طور پر جو پڑھایا گیا ہے اس کو تو ضرور لیجئے. یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کیا تھا، وہ یہ چار زمانی ہا، ہننا، کی، کننا. ہا، ہننا، کی، کننا. اور پھر ہم نے اس کو حروف کے ساتھ استعمال کیا تھا کہ منہا اس عورت سے، من ہننا ان سب عورتوں سے، من کی آپ سے، من کننا آپ سب سے. اسی طرح فیہا، فیہن، فی کی، فی کننا، علیہا، علیہن، علیکی، علیکننا. یہ ہو گیا. اب قرآن پاک کی مزید آیتیں، مگر ان آیتوں کو ہم حل کریں گے. ان آیتوں میں بھی یہی ہے، ہا اور ہننا کا استعمال ہے. مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم کچھ ورڈز میننگ سمجھ لیں، دیکھ لیں، تاکہ جب ہم ترجمہ کریں تو ہمارے لیے آسانی ہو. تو ایک آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے من دون اللہ. دون اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ. دونا کا مطلب ہوتا ہے علاوہ. تو آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ دون اللہ اللہ کے علاوہ. دون الرحمن رحمان کے علاوہ. تو دون کا مطلب علاوہ. اس کو آسان ہے ہمارے اردو میں، سوری معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بدون نارملی یوز کرتے ہیں اردو میں. ہمارے یہاں اردو میں بالکل استعمال کرتے ہیں، بدون بھی استعمال کرتے ہیں. یاد رہے گا یہ انشاءاللہ. بالکل. جیسے ہم چائے لینے کے لیے بھی گئے تو اس کو بولتے ہیں بدون سکر، ہاں جی، بغیر چینی کی چائے دینا بھائی. تو دونا کا مطلب علاوہ یا بغیر. قلوب یہ جمع ہے قلب کی، اور قلب کہتے ہیں دل کو. یہ بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. قلب، امراض قلب لکھا ہوتا ہے. اعین جمع ہے عین کی، اور عین کہتے ہیں آنکھ کو. اعین عین کی جمع ہے اور یہ آنکھ کو بولتے ہیں. آذان یہ اذن کی جمع ہے، اور اذن کان کو کہتے ہیں. ایک تو وہ اذان ہوتی ہے جو باہر جس کی آواز آتی ہے، وہ الگ اذان ہے، وہ اناؤنسمنٹ کو اذان کہتے ہیں. لیکن اذن کان کو، اور اس کی جمع آذان ہے. بہت سارے کانوں کی اگر بات ہو رہی ہے تو آذان. اسپیلنگ بھی سیم ہوتی ہے؟ ہاں اسپیلنگ لکھنے میں سیم ہے، بالکل وہی. الناقہ، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو. ناقہ کا معنی اونٹنی. اور شربن، شرب سے ہے پینا، پانی پینے کی جگہ یا کوئی بھی چیز کے پینے کی جگہ کو شرب کہتے ہیں. مشروبات ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے مشروب، اور شرب کا لفظ پینے کے لیے بولا جاتا ہے. اور عین ان کا مطلب ہوتا ہے چشمہ. کون سا چشمہ؟ پانی کا چشمہ، یا جنت کی نہریں، دودھ کا چشمہ.
تو ان کو عین کہا جاتا ہے اور اس کی جمع بھی اعین آتی ہے. لا جناح علیکم یہ قرآن پاک میں بہت جگہ پر آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں. لا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں. اور ورڈز میننگ میں جو آخری چیز ہے وہ ہے الثمن اور ربع. ربع کس کو کہتے ہیں جناب؟ اپنے لفظ سے یہ ظاہر ہے، ربع اربعہ سے ہے، اربعہ کا مطلب 4 ہوتا ہے، لیکن ربع کا مطلب ہے 1/4 اور ثمن کا مطلب ہے 1/8، 8واں حصہ، اور ربع کا مطلب ہے چوتھا حصہ. یعنی 100 کا 25% یہ ربع ہے اور 100 کا 12.5% جو ہے وہ 8واں حصہ ہے. اس کو ثمن کہتے ہیں. ثمانیہ تو 8 کو کہتے ہیں، لیکن ثمن 8ویں حصے کو کہتے ہیں. 8 بڑا ہوتا ہے یا 8واں حصہ؟ 8. ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ نے کیچ کر لیا بھائی. اس کے ثمن اور ثمانیہ میں کیا فرق ہے؟ تو یہ کچھ الفاظ مانے ہیں. میں چاہوں گا کہ پہلے ان کا ریویژن ہو جائے. 8واں حصہ بھی بڑا ہو سکتا ہے. نہیں، ان دونوں میں سے کیا بڑا ہے؟ نہیں 8 درم بڑے ہوتے ہیں کسی جائیداد میں. 8واں حصہ تو پھر دکھنا پڑے گا کہ آپ 8واں حصے کس اس میں بول رہے ہیں. وہ اس میں بول رہا ہوں کہ 8واں یا 8 سے کیا بڑا ہے؟ ورنہ ہم تو 1+1 3 والے لوگ ہیں. کیا بات ہے. چلیں پھر دون اللہ کا ترجمہ کر کے بتائیں. بس بھائی اللہ کے علاوہ. اور قلوب اب جو بھی بتانا چاہیں. دل، اعین، آنکھ، ٹھیک ہے. آذان، کان، ہو گئے. اور الناقہ، اونٹنی، شرب، پینا، پینے کی جگہ، عینن، پینے کی جگہ، عینن یا عین. چشمہ، آنکھ. لا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے. الثمن اس کا کیا ہے؟ ثمن 1/8. 1/8 اور اربع 1/4. الربع 1/4. ٹھیک. اب ان الفاظ معنی کے بعد قرآن پاک کی آیات کو سمجھنا انشاءاللہ آسان ہوگا، لیکن تب کہ جب آپ ان کو یاد رکھیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع. لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے، لہا اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولی کوئی مددگار، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا. تو ولی کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا یا اللہ کا دوست. ولی اللہ، اللہ کا دوست. اور شفیع کا معنی ہوتا ہے شفاعت کرنے والا. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں یہاں پہ کہ لہا کا استعمال ابھی تک ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ لہا عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر لہا کسی قوم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے پوری امت کی بات ہو رہی ہے، پوری نیشن کے لیے بات ہو رہی ہے، یا کسی کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بھی لہو نہیں بلکہ لہا استعمال ہوگا. لہو اس مرد کے لیے، لہا اس عورت کے لیے، لہا اس قوم کے لیے، لہا اس امت کے لیے، لہا اس نیشن کے لیے. کوئی بہت بڑا گروہ یا جماعت یا مجموعہ یا گروپ آف پیپل ہو، ان کو بھی، ان کے لیے بھی ہا ضمیر استعمال ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. تو یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع. ان کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا. کن کے لیے؟ مشرکین کی بات ہو رہی ہے کہ مشرکین چونکہ اپنے بتوں کو سمجھتے تھے کہ یہ بت ہمیں قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، تو وہ خود کہاں سے شفاعت کریں گے؟ وہ خود جہنم میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا جنت میں ڈالے گا. تو بتوں میں سے کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہے اور کوئی ولی بھی نہیں ہے. ہم قلوب لا یفقہون بہا، یہاں ہونا چاہیے لہم قلوب، یہاں لام مس ہے. تو لہم قلوب کیا مطلب ہوگا؟ لہم قلوب ان سب کے دل. ان سب، لہم کا کیا معنی ہے؟ ان سب خواتین کے دل. نہیں، ان سب کے لیے. نام کا وہ مطلب کیا سب ہے؟ کے
ان تو سب کے دل میں لیے دل میں ان سب کے لیے لہم کا مطلب صرف لہم کو فوکس کریں, لہم ان سب کے لیے, مردوں کے ان لیے, سب کے لیے. چلیں ریپیٹ کرتے ہیں. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لہو لہم لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے. اللہ نے ارشاد فرمایا لہم قلوب, ان کے لیے دل ہیں, یعنی ان کے پاس دل ہیں, لا یفقہون بہا مگر وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں. یفقہون یہ آپ آگے چل کے پڑھیں گے, یفقہون وہ سمجھتے ہیں, لا یفقہون وہ نہیں سمجھتے, بہا اس دل سے. بہا کی ہا ضمیر کا مرجع یہ قلوب ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہا جس طرح مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح بہت سارے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, تو بہت سارے دلوں کے لیے یہ ہا استعمال ہو رہا ہے کہ ہم لہم قلوب, ان کے پاس دل تو ہیں, لا یفقہون بہا مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ ان کے لیے آنکھیں ہیں, لا يبصرون بہا مگر وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں. کفار لہم اعین ان کے پاس آنکھیں ہیں, ان کے لیے آنکھیں ہیں, لا یبصرون بہا وہ نہیں دیکھتے, بہا اس سے, کس سے, اپنی آنکھوں سے. وَلَهُمْ آذَانٌ اور ان کے لیے کان تو ہیں, لا یسمعون بہا مگر وہ اس سے سنتے نہیں ہیں. تو یہاں ہمیں اگر ہم ناؤن میں دیکھیں تو ہمیں کیا کیا لفظ ملے, قلوب, اعین, آذان. قلوب کا مطلب دل, اعین کا مطلب آنکھیں, آذان مطلب کان, اور تینوں جگہ لہم 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 ہے. تو لہم کا مطلب ہے ان سب کے لیے, ان سب کے پاس دل ہے, ان سب کے لیے آنکھیں ہیں, ان سب کے لیے کان ہے, لیکن وہ اپنے دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں, ان کے پاس کان ہے مگر وہ اس سے سنتے نہیں ہیں. تو اس آیت میں یفقہون, یبصرون اور یسمعون یہ آپ کے لیے نیا ہے, کیونکہ یہ ابھی ہم لوگوں نے ورب پڑھنا شروع نہیں کیا, وکیبز شروع نہیں کی. لیکن ان آیتوں میں لہم, آپ لہم سے نا آشنا نہیں رہے, کیونکہ لہم کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا, قلوب کا مطلب پتہ چل گیا, اور آخر میں جو بہا آیا ہے اس کا معنی بھی آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ہا یہاں پر کیوں آیا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا. وَآتَيْنَا اور ہم نے عطا کیا, ثمود قوم سمود کو, حضرت سمود علیہ السلام کو یعنی قوم سمود کو, النَّاقَةَ مُبْصِرَةً. ناقہ کس کو کہتے ہیں, ابھی آپ نے پڑھا, اونٹنی. اونٹنی. ہم نے انہیں اونٹنی عطا کی, ایک کھلی نشانی. مبصرہ جو ہے وہ بصارت سے ہے, اس کا مطلب تو دیکھنا ہوتا ہے, لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی ایک وہ چیز, ایک وہ نشانی جس کو دیکھا جا سکتا ہے, جس کو سمجھا جا سکتا ہے, جس کو ریئلائز کیا جا سکتا ہے. فَظَلَمُوا بِهَا تو لوگوں نے ظلم کیا, بہا اس اونٹنی پر. آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر بہا کیوں آیا ہے؟ کیوں؟ مائک انمیوٹ کیجئے, کریں گے جو بتائیں گے. ناقہ جو ہے وہ اونٹنی مؤنث ہے, بالکل ناقہ مؤنث ہے, اس لیے یہاں پہ بہا آیا ہے. بہت خوب. آگے ارشاد ہوتا ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا ہذہ ناقۃ. کیا ترجمہ ہے ہذہ ناقۃ؟ یہ اونٹنی, یہ اونٹنی ہے, یہ اونٹنی ہے, لہا شرب, اس اونٹنی کے لیے پینا ہے یا پینے کی جگہ ہے, وَلَكُمْ شِرْبُ اور تمہارے لیے پینا ہے, یوم معلوم, معلوم دن. یہ اونٹنی ہے, اس کے لیے پینا ہے, اور تمہارے لیے پینا ہے یوم معلوم, ایک معلوم دن. وہ معلوم دن کیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا کہ جو اونٹنی, جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ ایک دن وہ اونٹنی پیے گی اور ایک دن لوگ پیئیں گے. ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن جو ہے وہ لوگ پیئیں گے, اس طرح کا نظام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہذہ ناقۃ, یہ اونٹنی ہے, لہا شرب, اس کے لیے پینا ہے, وَلَكُمْ شِرْبٌ اور تمہارے لیے بھی پینا ہے, یوم معلوم, ایک معلوم دن. مگر ان لوگوں نے نافرمانی کی. صالح علیہ السلام سے پہلے تو اونٹنی مانگی. صالح علیہ السلام نے جب کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں
تو انہوں نے کہا نشانی دکھائیں. تو لوگوں نے کہا کیا نشانی چاہیے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم بتاؤ تمہیں کیا نشانی چاہیے. کہا آپ ایسا کریں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ سے اونٹنی نکلنی چاہیے اور وہ اونٹنی جو ہو وہ حاملہ ہو، یعنی اس اونٹنی کے پیٹ میں ایک اور بچہ ہو، ایسی اونٹنی ہونی چاہیے اور وہ اونٹنی نکلے پہاڑ سے. تو عجیب و غریب فرمائش تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. صالح علیہ السلام نے دعا مانگی اور وہ اونٹنی آ گئی. اب جب وہ اونٹنی آ تو گئی، پہاڑ سے اونٹنی کیسے نکل سکتی ہے؟ جاندار سے جاندار پیدا ہوتا ہے، پہاڑ سے تو اونٹنی نہیں نکلتی. لیکن یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا، اونٹنی آ گئی. لیکن کہا گیا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کا خیال رکھنا. اب چونکہ وہ بستی تھی یا وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں پانی یا تو لوگ پی سکتے ہیں یا اونٹنی پی سکتی ہے، کیونکہ اونٹنی اتنا پانی پیتی تھی کہ کسی کے لیے پانی نہیں بچتا تھا. اب لوگ پریشان کہ یہ سارا پانی یہ پی جاتی ہے، لیکن وہ اتنا پانی پیتی تھی تو اتنا دودھ بھی دیتی تھی، اور وہ دودھ اتنا دیتی تھی کہ ساری بستی کو کافی ہوتا تھا. صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن تمہارے پانی کا ہے تو اس دن پی بھی لو اور اگلے دن کے لیے بھر بھی لو، اور اگلے دن تمہیں اونٹنی کا دودھ ملے گا. مگر انہوں نے کہا نہیں، یہ اونٹنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اور سمجھانے کے باوجود کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، پھر بھی انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا. تو بات شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ ہذہ ناقۃ لہا شرب، یہ اونٹنی ہے اس کے لیے پینا ہے، ولکم شرب یوم معلوم، اور تمہارے لیے پینا ہے ایک معلوم دن، یعنی دونوں کی باری باری. عینا یشرب بها المقربون، عینا یشرب بها المقربون. عینا جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عینن کا مطلب ہے چشمہ. یشرب وہ پیتے ہیں، کون پیتے ہیں؟ المقربون جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں وہ پیئیں گے. اور بہا کی ہا ضمیر جا رہی ہے عین کی طرف، یعنی جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے کہ بہا اس چشمے سے صرف اللہ کے مقرب بندے ہی پیئیں گے. کیونکہ یشربو جو فعل ہے یہ فعل مضارع ہے. آپ انشاءاللہ جو نیکسٹ ویک میں ہمارے لیسن شروع ہوں گے وہ ورب کے شروع ہو جائیں گے، فعل ماضی یعنی پاسٹ فارم، پریزنٹ اور فیوچر، اور یہ شروع ہو جائے گا. تو یشربو وہ فارم ہے کہ جس میں پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے. اس کا مطلب ہے وہ پیتے ہیں یا وہ پیئیں گے، دونوں اس کے ٹرانسلیشن ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ بات چل رہی ہے جنت کی، تو جنت تو ابھی آنی ہے، ابھی ہونا ہے. تو عینن چشمہ ہے، اور سے اللہ کے مقرب جو خاص بندے ہیں وہی پیئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا. تو یہاں اس آیت کو یہاں کیوں بیان کیا گیا کہ یہاں لفظ بہا ہے، اور بہا صرف خواتین کے لیے ہی نہیں آتا، بلکہ کچھ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جن مؤنث استعمال ہوتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں چابی اور کنگھی، کسی کے گھر میں کنگھی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں کنگا ہوتا ہے، تو اپنے اپنے مزاج کی بات ہے. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو اہل لغت اس کو بطور مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے چشمہ، ہمارے یہاں چشمہ مذکر استعمال ہوتا ہے یا مؤنث استعمال ہوتا ہے؟ پانی والا چشمہ مذکر. اور جو گلاسز پہنتے ہیں وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ دوتا. ہم کیا کہتے ہیں؟ مذکر. چشمہ چشمہ کہاں رکھی ہے یا کہاں رکھا ہے؟ اینک ہوتی ہے اور چشمہ ہوتا ہے. اینک ہوتی ہے اور چشمہ ہوتا ہے اور گلاسز ہوتے ہیں. جو جنت میں جو چشمہ ہے وہ مؤنث، یعنی بطور مؤنث قرآن پاک میں اس کا استعمال ہے، کیونکہ اس کے لیے بہا استعمال ہوئی ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن. لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، جب کہ انہیں مس نہ کیا ہو، جب تک ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو. تمسوہن، ہننا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ فیمنن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم پر گناہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی رخصتی نہ ہوئی ہو، تو کچھ لوگوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جب تک رخصتی نہ ہوئی ہو تو طلاق نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رخصتی سے پہلے بھی طلاق ہو سکتی ہے، اگرچہ کہ طلاق ایک ایسا
معاملہ ہے کہ جو حلال تو ہے لیکن سب سے برا حلال ہے، حلال چیزوں میں سب سے برا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ جس طرح رخصتی کے بعد طلاق ہو سکتی ہے، رخصتی سے پہلے بھی طلاق ہو سکتی ہے. ما لم تمسوہن، ما کا مطلب جو یا جب کہ، لم نہیں، تمسو تم نے مس کیا، ہن ان عورتوں کو. چونکہ بات بہت ساروں سے ہو رہی ہے تو اس لیے جمع کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. علیکم آیا نا، علیکہ نہیں آیا، یہ نہیں آیا کہ لا جناح علیک، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ آیا لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان طلقتم، یہاں پھر جمع ہے کہ اگر تم طلاق دو. النساء، یہاں پھر جمع آیا، نساء کہتے ہیں بہت ساری عورتوں کو. ان جو اگر تم ان کیا ہے، یہ اگر کے لیے ان اگر ان جی اگر تم طلاق دو، ما لم تمسوہن، جبکہ تم نے نہ چھوا ہو ان عورتوں کو، ان عورتوں کو مس نہ کیا. او یا پھر یہ آیت کنٹینیو ہے، تفریضو لہن فریضہ، یا ان کو ان کے لیے ان کا مہر دے دیا ہو. فریضہ کا مطلب حصہ ہوتا ہے، لیکن آیت بتا رہی ہے کہ یہاں حصے سے کون سا حصہ مراد ہے، کہ جب نکاح ہوتا ہے اور تو میاں بیوی کے درمیان جو چیز لینے اور دینے والی ہے وہ مہر ہے. تو جب کہ مہر دیا جا چکا ہے تو مہر دینے کے بعد بھی طلاق ہو سکتی ہے، رخصتی سے پہلے بھی طلاق ہو سکتی ہے. اس آیت میں یہ دو میسج ہیں. اور ہمارا جو لیسن ہے اس سے یہ یہاں کون سی بات ہے، تو ہن اور لہن، ہن اور لہن یہ خواتین کے لیے، مؤنث کے لیے، جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوا لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. لا ہن حل لہم، ہن وہ سب عورتیں، لہم ان سب کے لیے، ہن وہ سب عورتیں، لہم ان سب مردوں کے لیے. وہ سب عورتیں حلال نہیں ہیں ان سب مردوں کے لیے، اور نہ ہی وہ سب مرد حلال ہیں ان سب عورتوں کے لیے. یہاں اس سے مطلب کیا ہے کہ مسلمان مشرکین مردوں کے عورتوں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور مشرکین عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حلال نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا بیان کا اسلوب کتنا خوبصورت ہے کہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. تو یہ ضمائر کو یاد رکھنا، سمجھنا، ریپیٹ کرنا، دیکھتے رہنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ اس آیت کا ترجمہ کرنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پر صرف ضمائر ہی ہیں اس آیت کے اندر، اگر دیکھیں تو آپ سے پروناؤن ہے. سارے ضمائر ہیں ٹوٹلی، جی سارے کے سارے وہی. لا ہن نہیں وہ عورتیں، حل حلال، لہم ان مردوں کے لیے، ولا ہم اور نہ ہی وہ مرد، یحلون حلال ہے، لہن ان خواتین کے لیے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ. آپ ترجمہ کریں گے کیا مطلب ہے؟ اور ان سب عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ. بالکل صحیح. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، فا کا مطلب بھی اور سمجھ لیں یا تو. جی اور ان لوگوں کے لیے 1/8، اور ان عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے آٹھواں حصہ. 8واں حصہ. بالکل صحیح. ایک بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے 1/4، اور ایک بار ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے 8واں حصہ ہے. اس لیے اس میں جی پہلی آیت میں ولا ہننا اور یہاں فلا ہننا، اور دونوں میں سب نے اور یوز کیا ہے. تو فلا جی ہننا تھوڑا سا بتائیں گے کہ اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی وَلَهُنَّ کا مطلب تو ہے اور ان عورتوں کے لیے چوتھائی ہے، اور فَلَهُنَّ کا مطلب ہے تو ان عورتوں کے لیے چوتھائی ہے. تو جس طرح کے بات کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ میں آیا تو میں نے آپ کو دیکھا تو آپ یہ کر رہے تھے، تو یہ بھی ایک طریقے سے اور کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے. تو اگر فا کا ترجمہ اگر کہیں اور کر دیا جائے تو مناسب ہے، کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے. نارملی اس کا بیسیکلی تو فا جو یوز ہوتا ہے پس کے لیے ہوتا ہے. ہاں پس، لیکن اب اردو میں جو پس ہے وہ تھوڑا غیر معروف ہو گیا، یعنی لوگوں میں اس کا اتنا رجحان اور اتنا وہ نہیں، اتنا نارمل نہیں رہا اس کا بولنا سننا. تو اب اس لیے ہم اس کا ترجمہ اس کا کرتے ہیں تو ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے. اصل تو عربی میں دیکھیں نا تو فا یہ جزائیہ ہے، جزا کے لیے آتا ہے. جزا کا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں آپ کے ساتھ ایسا کروں گا. تو یہ کیا ہے؟ جزا، ریوارڈ. اس کو کہتے ہیں عربی میں فا جزائیہ، یعنی یہ ریزلٹ کے لیے اور ریوارڈ کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کی اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، یعنی ان بیویوں کی. بیوی کو کتنا ملے گا؟ سوال یہ ہے. تو جواب یہ ہے کہ اگر اس بیوی کی اولاد ہو یا مرد کی اولاد ہو تو بیوی کے لیے 8واں حصہ ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ ہے. تو 4تھا حصہ بڑا ہوا کہ 8واں حصہ بڑا ہوا؟ چوتھا بس حصہ بھائی چوتھا حصہ چوتھا حصہ چوتھا چوتھا حصہ 8واں نہیں بڑا ہوگا. نہیں بات 8واں ابھی بچے زیادہ ہو گئے تو پھر ابھی 8واں حصہ تو چھوٹا ہو گیا نا. ابھی پن پوائنٹ پہ آ گئے تو سر چوتھا ہی بڑا ہو گیا. نہیں، ڈپینڈ کرتا ہے. اگر بچے اپنے ہی اندر اپنے کنٹرول کے اندر ہے تو سبھی کچھ ہو گیا نا پھر. بات یہ ہے کہ کس عورت کو 1/4 ملے گا، چوتھائی حصہ کس کو ملے گا اور 8واں حصہ کس کو ملے گا. کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو مال کہاں جائے گا؟ بیوی کو زیادہ ملے گا، اور بچے ہوں گے تو بیوی کو کم ملے گا. اگر بچے ہو جاتے ہیں تو بیوی کے لیے 8واں حصہ ہے، یعنی 12.5%، 12.5%. اور اگر بچے نہیں ہیں، صرف میاں بیوی تھے، تو پھر بیوی کے لیے 1/4 ہے. اب یہ نہ پوچھنا کہ باقی کا کیا کریں گے. سر اسی باقی کے اندر یہ ہے نا کہ کس کو زیادہ مل رہا ہے. آپ وہ بھی بتا دیں تو یہ 8واں حصہ پھر زیادہ ہو جائے گا. ابھی پھر وہ کلاس وراثت کی ہو جائے گی اگر میں نے باقی کا بتا دیا تو لہن اور فلہن آپ نے سمجھ لیا کہ ان عورتوں کے لیے 1/4 ہے، ان عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہے. عین یشرب بہا عباد اللہ، لاسٹ آیت ہے. عین چشمہ، یہ کہ چشمہ. ہاں جس طریقے سے پچھلی آیت پچھلے کالم کی لاسٹ لائن تھی عین یشرب بہا المقربون، سیم وہی آیت ہے لیکن المقربون کی جگہ آ گیا عباد اللہ، اللہ کے بندے. اللہ کے بندے. تو عینن وہ چشمہ، یشربو پیتے ہیں، بہا اس چشمے سے، عباد اللہ اللہ کے بندے. اور پچھلی آیت میں تھا عین یشربو بہا المقربون، کہ اس چشمے سے اللہ کے مقربون بندے پیتے ہیں. تو یہ ہے آیات. امید ہے کہ آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی ان کے ورڈز میننگ بھی، اور ان آیات کا ترجمہ بھی آپ انشاءاللہ اگلے لیسن میں کر سکیں گے اور سنا سکیں گے. بہت اہم یہ ہے کہ ہا ہن لہن، اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے قرآن پاک میں اور ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، وہ اہم ہے. یہاں تک اگر کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، پھر ہم ایک اگلے ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا بلال بھائی، ایک کوشچن تھا. یہ اللہ کی، جیسے آپ نے بھی ایک لفظ یوز کیا، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بری حلال چیز ہے، یا مطلب اس طرح سے کوئی ترکیب بنائی اس کو کہا گیا حلال ہے چیز کہ ہاں، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابغض الحلال. ابغض الحلال کا مطلب یہ ہے کہ حلال تو ہے مگر ابغض کہتے ہیں سب سے ناراضگی والا حلال. حلال میں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے ہی نہیں نا، حرام میں ناراضگی ہے. لیکن ابغض الحلال کا مطلب یہ کہ حلال تو ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیج اب آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر ہے، جس میں ایک طرف حروف اصلیہ لکھا ہے جس کو انگلش میں روٹ لیٹرز کہتے ہیں. یہاں سے ایک سمجھے کہ بالکل ایک نئی سمت شروع ہو رہی ہے، اور وہ ہے فعل، جس کو ورب کہتے ہیں اور اردو میں کام کہتے ہیں. کام کرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، یہ فعل ہے. عربی میں جتنے بھی فعل ہیں عام طور پر ان کے جو حروف اصلی یعنی روٹ لیٹرز ہیں وہ 3 ہوتے ہیں. کہیں کہیں ایسا ہوگا کہ 3 سے کچھ زیادہ بھی ہوتے ہیں، کہیں 4 ہوتے ہیں، کہیں 5 ہوتے ہیں، کہیں 6 ہوتے ہیں، لیکن وہ ریئر کیس ہے. 75% کہا جا سکتا ہے کہ حروف اصلیہ روٹ لیٹرز 3 ہوتے ہیں. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فا عین لام، فعلا.
فا عین لام. تو اب اسی کے ساؤنڈ پر ہوگا نصارا مدد کرنا، سمعا سننا، حسیبا گمان کرنا، ضربا مارنا، فعلا کام کرنا. تو اس میں جو پہلا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فا کلمہ، دوسرے کو کہتے ہیں عین کلمہ، اور تیسرے کو کہتے ہیں لام کلمہ. یعنی میں پوچھوں کہ ضربا میں فا کلمہ کون سا ہے، تو ضربا میں جو فرسٹ لیٹر ہے وہ فا کلمہ ہے، سیکنڈ لیٹر جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اور جو تھرڈ لیٹر ہے وہ لام کلمہ ہے. فعلا کو رکھ لیں سامنے، اور اس کے نیچے نیچے جو جہاں آ رہا ہو، یعنی فعلا یہ بیس ہے، اور اس کے نیچے ضربا ہے، نصرہ ہے، سمعا ہے، حسیبہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں. یہ جو فعلا ضربا نصرہ سمعا حسیبہ آپ چاہیں تو لکھ بھی لیں، ان سب پر زبر آئے گا سوائے سمعا. سمعا میں میم کے نیچے زیر ہے. یہ جو پورا کالم ہے فعلا ضربا نصرہ سمعا حسیبہ، یہ فعل ماضی ہے، یہ پاسٹ فارم ہے. جس طریقے سے انگلش میں ہوتا ہے فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم پلس آئی این جی، مختلف لوگ مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں پاسٹ سمپل فارم، پریزنٹ فارم. تو یہ فعل ماضی، جو پہلی جو فارم ہے یہ فعل ماضی کی ہے، یہ بیس ہے. اور فعل ماضی کی جو فارم ہے وہ سب سے زیادہ روٹ لیٹرز کے قریب ہوتی ہے، یا عام طور پر سملر ہوتی ہے، کیونکہ اس کے حروف اصلیہ کیا ہے؟ فعلا کے فا عین لام، ضربا کے ضربا، نصرہ کے نون صاد را، سمعا کے سین میم عین، حسیبہ کے ہا سین با. یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں. تو جو پہلا کالم ہے وہ فعل ماضی کا ہے. سیکنڈ کالم وہ ہے فعل مضارع کا. اس کو کہتے ہیں فعل مضارع. اس کو میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو سنڈے کو ضرور بتاؤں گا. آج صرف ایک اوور ویو اس پر ہم کر رہے ہیں کہ سیکنڈ کالم یہ فعل مضارع کا ہے. فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع یہ پریزنٹ اور فیوچر سمجھے دونوں ہی یہ ٹینس اس کے اندر ہے. فعل مضارع کا مطلب یہ کہ یہ پریزنٹ بھی ہے اور یہ فیوچر بھی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جہاں بات کر رہے ہیں وہ کس جگہ ہے. یعنی قرآن پاک میں اگر یہ لکھا ہے تو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے یہاں پر اس کا ترجمہ پریزنٹ ٹینس والا کرنا چاہیے یا فیوچر والا کرنا چاہیے. تو فعل ماضی فعل مضارع اردو میں اور انگلش میں تو ہوتا ہے پاسٹ پریزنٹ فیوچر، لیکن عربی کے اندر فعل ماضی فعل مضارع، فعل ماضی فعل مضارع، بس یہ دو ہیں. دو کے اندر ہی تینوں ہیں. اس کے بعد فعل امر وغیرہ ہے وہ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا آپ کو. اس کے بعد اگلا جو کالم ہے وہ ہے الفعل، الضرب، النصر، السمع، الحسب. یہ کیا ہے؟ یہ ہے وربل ناؤن. ورب ناؤن اور تیسری چیز ہے وربل ناؤن. ناؤن کیا ہے؟ کسی بھی آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز کی جگہ کا نام، شہر کا نام، کسی کا نام، کسی کا پرسنل نام، کسی بھی چیز کا نیم آف اینی تھنگ، وہ ناؤن ہے. اور ورب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام، کوئی بھی ایکشن ہے اس کو ورب کہتے ہیں. وربل ناؤن یہ ہوتا ہے کہ اردو میں تو آپ بولیں گے سونا، جانا، کھانا، پینا، آنا، جانا. یہ اردو اور انگلش کے حساب سے ورب ہے یا ناؤن ہے؟ ورب ہے. ورب. یہ بیک وقت ورب بھی ہے اور ناؤن بھی ہے. صحیح کہ یہ ورب بھی ہے اور ناؤن بھی ہے. بیسیکلی عربی میں ورب اس کو کہتے ہیں کہ ایکشن اور اس کے ساتھ پلس اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زمانہ بھی ہو تو ہوتا ہے وہ ورب. کوئی ایکشن بھی ہو، جیسے نصر مدد کرنا، یہ ایکشن تو ہے، لیکن اگر میں کہتا ہوں مدد کرنا تو کوئی نہ یہ پاسٹ ہے، نہ پریزنٹ ہے، نہ فیوچر ہے، تو یہ ورب نہیں ہو سکتا. ورب کے لیے ضروری ہے کہ ایکشن پلس اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹینس ہو، ماضی، حال، مستقبل کچھ ہونا چاہیے، تب وہ ورب ہوگا. اگر صرف ایکشن ہے اور کوئی زمانہ نہیں ہے تو اس کو پھر وربل ناؤن کہتے ہیں. مدد کرنا یا صرف مدد، سننا، السمع سننا، الضرب مارنا، الحسب گمان کرنا، الفعل کام کرنا، یہ وربل ناؤن ہے. وربل اس لیے کہ جناب اس کے اندر ایکشن موجود ہے لیکن کوئی زمانہ اس کے ساتھ نہیں ہے، ماضی مضارع نہیں ہے، فعل ماضی بھی نہیں ہے، اور حال مستقبل بھی نہیں ہے، تو ہم اس کو ورب نہیں کہہ سکتے. ورب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی زمانہ ہونا چاہیے.
تو اس یہ جو چارٹ آپ کے سامنے کھلا ہے اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ ماضی دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے، فعل مضارع دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے، وربل ناؤن کیسا ہوتا ہے، اور اس کے حروف اصلیہ کیسے ہوتے ہیں. یہ 4 کالم یہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب قرآن پاک میں مثال کے طور پر آیا یؤمنو، تو اب آگے چل کے پریکٹس کریں گے اس کی کہ یؤمنو میں روٹ لیٹرز کیا ہیں. یؤمنو میں جو یا ہے یہ یا تو اسٹارٹ کی یا ہے، یا ینصرو قرآن پاک میں لکھا ہے ینصرو، تو ینصرو میں جو یہ یا ہے یہ یا تو فعل مضارع کی ہے، اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں اس کے اندر یا نہیں ہے. روٹ لیٹرز کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ میں ڈکشنری میں جا کے اس کے میننگز نکال سکوں، ورنہ میں ینصرو کو دیکھنے کے لیے ڈکشنری میں اٹھا کے یا سیریز میں جاؤں کہ کہاں جاؤں. یا میں جاؤں گا تو زندگی بھر نہیں ملے گا، یسمعو کے لیے یا میں جاؤں گا تو کبھی بھی نہیں ملے گا. تو مجھے ڈیفینیٹلی ضروری ہے کہ مجھے پہلے اس کے روٹ لیٹرز پتہ چلیں اور پھر اس کا فرسٹ لیٹر کے لیے میں پھر ڈکشنری میں جاؤں گا اور وہاں سے جا کے اس کے معنی کو نکالوں گا. تو یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ جو آپ کے سامنے ورب موجود ہے عربی کا، جیسے پچھلی آیات میں، تو اس کے ہمیں حروف اصلیہ یعنی روٹ لیٹرز معلوم ہوں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، ابھی انہی آیات کی مثال دیتا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھی ہیں. یسمعون، یسمعون، یسمعون کا مجھے دیکھنا ہے کہ یسمعون کا مطلب کیا ہے. میں ڈکشنری سے دیکھنا چاہ رہا ہوں، تو میں کیسے دیکھوں؟ یا میں جاؤں گا مجھے نہیں ملے گا، کیونکہ ہاں سین میم عین، سین میم عین ہے. یہ مجھے کب پتہ چلے گا؟ کہ جب میں فعل مضارع کو سمجھ لوں گا، پریزنٹ فارم کیسی ہوتی ہے وہ سمجھ لوں گا، تو مجھے آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو یا ہے یہ پریزنٹ پاسٹ سے پریزنٹ کرنے کی وجہ سے آئی ہے، یہ اس کی اپنی اوریجنل نہیں ہے. اس کے اوریجنل جو لیٹرز ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں سین سے، تو مجھے سین میں جا کے ڈھونڈنا ہوگا. اسی طرح یبصرون، اسی طرح یفقہون، تو ان میں سب میں جو سٹارٹ میں جو یا ہے وہ اس کی اپنی اصلی نہیں ہے. ٹھیک کوئی ہے. ایسے ورڈ بھی ہیں جو یا کے ساتھ شروع ہوتے ہوں لیکن وہ فعل مضارع نہ ہو؟ بہت سارے، بالکل بالکل بہت سارے ہیں اس طرح ہیں کہ وہ یا سے شروع ہوتے ہوں گے، لیکن اس کی ہمیں اس کا شیپ بتائے گا کہ یہ شیپ فعل مضارع والا نہیں ہے اور یہ یا اس کی یہاں پر اصلی ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کے سوال کے جواب کے لیے. ابھی تو یہ لگ رہا تھا کہ جہاں بھی یا آئے گی وہ فعل مضارع ہوگا. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ یا اس کی اپنی اصلی بھی تو، بلکہ آپ سب کے لیے ایک اس سوال نے ایک اچھی ونڈو کھولی ہے. یہ ایک ویب سائٹ میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے جس جو نوٹ کر لیجئے، corpus.quran.com. بہت اچھی ویب سائٹ ہے یہ، اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس بات ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ نوٹ کر لیں، آپ کو کام آئے گی. اس میں ہم جاتے ہیں قرآن ڈکشنری پہ. قرآن ڈکشنری پہ میں آیا اور اسکرین میں تھوڑی سی زوم ان کر دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں. اب قرآن ڈکشنری جب میں نے کھولی ہے تو میرے سامنے الف سے لے کے یا تک حروف لکھے ہیں. اب بھائی نے میرے سوال کیا کہ یا سے بھی کوئی ایسے لفظ ہیں جو شروع ہوتے ہیں یعنی یا ان کا حروف اصلیہ ہو، تو میں گیا یا پر. بلکہ پہلے میں آسان پہ جاتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. تو پہلے میں سین پر گیا. سین پر جانے کے بعد میں نے یہاں دیکھا کہ اب دیکھیں یہاں حروف سب کے حروف اصلیہ 3 ہیں، دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عام طور پر 3 ہی ہوتے ہیں. تو اب مجھے ڈھونڈنا ہے سمع، تو میں فا قاف لام میم عین، یہ آ گیا سمع. سمع میں آیا، اور تو قرآن پاک میں سمع کس طرح استعمال ہوا ہے. تو سمع ایک الگ فارم ہے 78 ٹائم، یہ فرسٹ فارم ہے. پھر اسمع یہ اس کی سیکنڈ فارم ہے. پھر یسمع یہ الگ ہے. یہ ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ ہمارے کورس میں ساری فارم اس کی شامل ہیں. پھر آگے میں اگر آتا ہوں تو قرآن پاک میں اس کا استعمال کیسا ہے. تو سمع والی جو فارم کی آیات ہیں وہ سب سے پہلے آ رہی ہیں، یسمعون واسمعوا سمعنا واسمعوا یسمعوا. تو یہیں سے وہ آیات میں لے کر آپ کو بتاتا ہوں یا بیان کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں سمع کا استعمال کیسے ہے. سمع کا مطلب سننا، فعل ماضی بھی آ رہی ہے، فعل مضارع بھی آ رہی ہے، دونوں چل رہے ہیں.
یہ ختم ہونے کے بعد پھر آئے گا اسمع، ولو اسمعہم، یہ فارم چینج ہو گئی، فورتھ فارم آ گئی، اور اس کا مطلب سننا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب سنانا ہے، وہ پھر آگے کی بات ہو جائے گی۔ اب جو انہوں نے پوچھا کہ کوئی ایسے لفظ بتائیے کہ جو حروف اصلیہ جن کی یا سے سٹارٹ ہوتا ہو، تو میں گیا یا پر، اور یا سے بہت سارے جناب، یا باسین، یا تامیم، یا سین را۔ یا سین را کا مطلب ہے یسر، تو یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی۔ پھر یسرا، تیسرا، یہ اس کی ڈفرینٹ فارم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی بار اس کا ارشاد فرمایا ہے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے لیے میرے کاموں کو آسان کر دے، وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کیا قرآن کو سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ہے کوئی سے سیکھنے والا؟ چلیں یہ تو ہمارے وہ آیت آ گئی جو ہم سب کو ایک موٹیویشن بھی ہے ہم سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بار نہیں بلکہ 1 2 3 4 بار ارشاد فرمایا، ایک ہی بات، ایک ہی الفاظ سے، کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور تحقیق یا بے شک ہم نے آسان کیا قرآن کو، لِلذِّكْرِ، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ لِلذِّكْر کا ترجمہ ہر ایک نے، مفسرین نے اپنے اپنے انداز سے کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کا حفظ کرنا آسان ہے، کسی نے کہا اس کو یاد کرنا آسان ہے، کسی نے کہا سمجھنا آسان ہے، کسی نے کہا تلاوت آسان ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سیکھنے والا، ہے کوئی پڑھنے والا؟ ہم نے تو قرآن کو آسان کیا ہے کوئی اسے سیکھنے والا؟ تو یہاں جو اس کے حروف اصلیہ ہے وہ یا سین را ہے، سٹارٹ جو ہے وہ یاسین را سے ہو رہا ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں۔ یاسرا ہے تو اس سے پہلے یسرا ہے، ڈال گئے اور دو بار ہے، یسرا سے فعل ماضی ہے یسرنا، اور فعل مضارع بنے گا یسرا یسرو، یسرو ڈبل یا ہو جائے گی اس کا پریزنٹ بنانے کے لیے۔ تو ہم تھے جناب، یہ آپ نے حروف اصلیہ اور روٹ لیٹرز کو سمجھ لیا، اور آخری بات یہ کہ ان کو سمجھنے کے بعد یہ میں آپ کو ایک پیج دے رہا ہوں جس میں تقریباً 12 الفاظ ہیں۔ فعل سے شروع ہوا، فعل کا مطلب کیا ہے؟ ٹو ڈو، کرنا، کوئی بھی کام کرنا۔ فتح کا معنی ہے کھولنا، لیکن فتح یہ فعل ماضی والا فارم ہے، تو فتح کا مطلب ہوگا اس نے کھولا، اور سیکنڈ کالم ہے فعل مضارع کا، یفتح، وہ کھولتا ہے۔ تھرڈ کالم فعل امر کا ہے، یعنی تم یہ کام کرو، افتح، تم کھولو، اور فورتھ کالم جو ہے وہ سبجیکٹ کا ہے، فاتح، کھولنے والا، اور ففتھ کالم آبجیکٹ کا ہے، مفتوح، یعنی جو چیز آلریڈی کھلی ہوئی ہو، جیسے دکان کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے مفتوح، یعنی شاپ اوپن ہے۔ اور لاسٹ کالم جو ہے وہ وربل ناؤن کا ہے، فتح، اس کا معنی ہے کھولنا، ٹو اوپن، یا کامیابی، وکٹری، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ اسی طرح بعث، جعل، بعث کا مطلب ہے مبعوث ہونا، اور جعل کا معنی ہے بنانا، ٹو میک، ٹو سیٹ اپ، اور جمع کا مطلب ہے ٹوگیدر، ٹو کلیکٹ، جمع کرنا، کلیکٹ کرنا۔ ذہب کا مطلب ہے جانا، رفع کا مطلب ہے اٹھانا، سحرہ کا مطلب ہے جادو کرنا، اور سحرہ کا مطلب صبح کرنا، دونوں مطلب ہیں اس کے۔ اور صلح کا مطلب ہے اچھا کام کرنا۔ لعن کا مطلب ہے لعنت کرنا، اور منع کا مطلب ہے منع کرنا، اور نفع کا مطلب ہے پروفٹ کرنا۔ تو میں چاہوں گا کہ اگلی کلاس میں آنے سے پہلے اگر آپ صرف ان کے ورڈز میننگ یاد کر لیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان کو مزید ڈیٹیل میں ان کو سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک میں یہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں اور ان کا ترجمہ اور ان کا ٹرانسلیشن کیسے ہوتا ہے وہ سمجھیں گے۔ اور ابھی فعل ماضی کا بھی ہم نے ایک ہی لفظ سیکھا ہے، اس میں تھرڈ پرسن کے لیے الگ یوز ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے الگ ہے، فرسٹ پرسن کے لیے الگ ہے، سنگولر کے لیے الگ ہے، پلورل کے لیے الگ ہے۔ تو وہ بھی سب انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیسن ہوگا وہ بہت اہم ہوگا، تو ضرور انشاءاللہ سنڈے کو 9 بجے ہم آغاز کریں گے اپنی کلاس کا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بلال بھائی، ان کے ساتھ جو نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ نمبر